صلونا علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات ذوالوقار مالک قدوس کا کروڑہ شکر ہے کہ جس کی توفیق کے خاص سے اللہ کریم نے ہمیں اپنی بارگاہ ناز میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم صبح صاحب حملے نے وہ دروازہ کھولن چٹ کو کیوں نہ صبر کر لیں۔ حضرات ذوالوقار مالک قدوس کا کروڑہ شکر کہ جس کی توفیق کے خاص سے اللہ نے اپنی بارگاہ ناز میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ کریم ہمارے لیے یہ گھڑیاں، یہ سعادتیں ہماری عمر کے آخری حصے تک تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ حضرات ذوالوقار آج کا میرا موضوع سخن اسی مہینے کے حوالے سے ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ کریم نے ہمیں ایک عظیم سرزمین یعنی کہ ہمیں وطن پاکستان عطا فرمایا، اور آج اسی کے متعلق ہی کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا، جو کہ کچھ پہلو تاریخ پاکستان کے حوالے سے ہیں، کچھ پاکستان کے بننے کے بعد کے ہیں۔ اس کے بتانے کا مقصد فقط یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے جو اسلاف ہیں ان کو نہ بھولا جائے، اور ہمارا رشتہ ہماری تحریک پاکستان کے ساتھ مضبوط رہے۔ حضرات ذوالوقار مالک کریم کا کروڑہ شکر ہے کہ جس نے یہ وطن عطا فرمانے کے بعد ہمیں آزادی کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ حضرات ذوالوقار ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب 1799 کے اندر شہادت ہوئی، اور اس کے بعد 1897 کے اندر جنگی آزادی ہوئی، تو پھر اس وقت جو سب سے پہلے کافروں اور انگریزوں کے خلاف جس شخصیت نے فتویٰ دیا ان کا نام علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ فتویٰ دینے کے بعد علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جتنے بھی اس وقت کے علماء اہل سنت تھے، سب نے اس فتوے کی تائید کی، یعنی جو سب سے پہلے دو قومی نظریہ جس شخصیت نے پیش کیا ان کا نام علامہ فضل حق خیر آبادی تھا۔ آپ کے فتوے کو تمام لوگوں نے، اس وقت کے اہل سنت کے جتنے علماء تھے انہوں نے تائید کی، تصدیق کی۔ ان میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم اور آپ کے دادا محترم بھی موجود تھے۔ اس وقت کے علامہ کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بھی اس فتوے کی تائید کی، اور جس کے نتیجے کے اندر انگریزوں نے علامہ فضل حق خیر آبادی اور علامہ کفایت اللہ کافی کو شہید کر دیا گیا۔ یہ اس وقت سب سے پہلی شہادتیں تھیں جو پاکستان سے بننے سے تقریباً ایک صدی کا فاصلہ تھا، اور اس وقت یہ تحریک شروع ہوئی، اور اس وقت کم و بیش 22,000 کے قریب علماء کو شہید کر دیا گیا۔ اگرچہ اس وقت یہ جو تحریک تھی یہ ناکامی کا سبب بنی، لیکن مسلمانوں کے اندر شعور کو بیدار کر گئی، انہیں ایک سوچ، ایک فکر اور ایک نظریہ دے گئی۔ یکے بعد دیگرے تحریکیں چلتی گئیں، لوگوں کے دل
اپنے وطن کی طرف بڑھتے گئے اور اپنے وطن لینے کی جدوجہد کرنا شروع کر دی، اور بالآخر جب یہ سلسلہ چلا اس وقت انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر یہ جو جذبہ آزادی ہے یہ ختم نہیں ہو رہا، تو انگریزوں نے یہ فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی ضرب لگائی جائے کہ جن کی بنیاد پر ان کا جذبہ آزادی کم ہو جائے۔ انہوں نے دیکھا مسلمان اپنے مذہب کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں، اپنے دین کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، انہوں نے اپنے پڑھے لکھے نوجوان لیے اور لینے کے بعد انہیں مسلمانوں کے گروہ میں شامل کر دیا۔ ان کا کام یہ تھا کہ وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے جو اسلام ہے اس کے خلاف جناب کام کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اسلام کے اندر نقص نکالنا شروع کر دیے، ذات مصطفیٰ کے بارے میں ایسے ایسے کلمات کہنا شروع کر دی۔ انہوں نے حضور کے کمالات پر اعتراضات کیے، حضور کے معجزات پر اعتراض کیے، انہوں نے حضور کے عقیدہ علم غیب پر اعتراض کیے، عقیدہ حاضر و ناظر پر اعتراض کیے۔ یعنی مسلمانوں کے اندر انہوں نے ایسی کہہ لیں کہ شک و شبہات پیدا کرنے شروع کیے کہ جس کی بیس پر مسلمان اس نظریے سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیں، اور سادہ لوگ مسلمان کافی حد تک ان کے اس جال کے اندر پھنس چکے تھے۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یک کے بعد دیگرے ایسی کتابیں لکھی، ایسے رسالے لکھے کہ جن کی بیس پر یہ جو چیزیں ہیں یہ دور بھی ہوتی گئی۔ اس کے بعد پھر تحریک پاکستان اور تحریک آزادی کی جو تحریکیں چلی انہوں نے بھی مسلمانوں پر کڑے وار کیے، لیکن مسلمان اپنا جذبہ لے کر زارو کتار اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلتے گئے، اور آخر پھر ایسا وقت آیا کہ 1944 کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ہم یہ جو جد و جہد کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ تو یقین کامل ہے کہ اللہ کریم ہمارا حامی و مددگار ہوگا اور ہم اپنا وطن بنائیں گے، لیکن پاکستان تو اسی دن بن گیا تھا کہ جس دن ہندوستان کا پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ تو اس کے بعد پھر اللہ کریم نے فضل کیا اور 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر مارز وجود میں آیا، اور اللہ کریم کا یہ خاص فضل ہے کہ ہم سکون کے ساتھ اس میں زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرات اسی وقت دیکھیں، کوئی بھی اگر انسان ایک اپنا گھر ہی تعمیر کرنا شروع کرے تو اس کے لیے بھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ تو پھر ایک پورا کا پورا خطہ لیا گیا تھا، اور ایک ایسا خطہ لیا گیا تھا کہ جو سامنے والے دشمن تھے وہ تو تھے ہی، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو بظاہر تو مسلمانوں کے اندر رہ رہے تھے لیکن منافقت کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، اور ان کی کڑیاں جو ہیں وہ ہندوؤں اور انگریزوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کریم نے کرم کیا اور فضل کیا اور پاکستان ہمیں عطا فرمایا۔ لیکن دیکھیں پاکستان کا جو نظریہ ہے اور جس بیس پہ پاکستان بنا ہے، کتنے ایسے ملک ہیں جو بنے، کئیوں کی زبان ایک تھی تو انہوں نے ایک ملک بنا دیا، کئیوں کے رنگ ایک تھے تو انہوں نے ملک بنا دیا، جیسے کہ افریقہ ہے، کئیوں کے نظریات ایک تھے تو انہوں نے بنا دیا، لیکن مدینہ المنورہ کے بعد واحد پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کلمہ طیبہ کے نام پر بنا ہے، اور یہ اعزاز حاصل ہے۔ اور پاکستان، اور دیکھیں نا بعض دفعہ ایک بڑا جملہ سوشل میڈیا پہ گردش کرتا ہے، جب بھی حضور کی ختم نبوت پر کوئی بات ہو تو یہ اللہ پاک کا فضل ہے کہ سرزمین پاکستان سے ہی کوئی ایسا شخص اٹھتا ہے کہ جو اس کے دفاع کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ ہم گزشتہ دیکھ لیں تو ساری کی ساری ہسٹری پاکستان کی بڑی بڑی ہے، تو سوشل میڈیا پہ ایک جملہ گردش کرتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا سارے عاشق رسول پاکستان میں ہی پیدا ہو گئے؟
کہ جب بھی کئی دین کی بات آتی ہے، جب بھی ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو یہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں، باقی کے لوگ کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ تو آئیے میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے اور حضور فرماتے ہیں کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آتی، مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی کا ترجمہ کیا، آپ نے فرمایا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن یہی ہے، میرا وطن یہی ہے۔ تو اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور ملک کے بارے میں تو نہیں فرمایا کہ مجھے وہاں سے ٹھنڈی ہوا آئی۔ اب چونکہ حضور کو دین کی خوشبو بھی یہاں سے آ رہی تھی اور حضور کی نگاہ کرم کا کمال تھا، اور بعض مورخین نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب واپس چلے گئے تھے لندن کے اندر، تو وہاں پر بھی میرے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کو ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ اے محمد علی، یہ پاکستان کا جھنڈا میں تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں، جاؤ اور جا کر جد و جہد کرو، میری دعائیں اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو کیا خیال ہے، جس کے ساتھ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہو وہ پاکستان نہیں بن سکتا تھا؟ لازمی طور پر بنتا تھا۔ اور حضرات ذی وقار پھر ہمارے گزشتہ تاریخ کے اندر ایسی باتیں موجود ہیں کہ جب 1965 کی جنگ ہوئی تو اس وقت جو مدینہ المنورہ کے اس وقت کے صفائی کرنے والے لوگ تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سوئے ہوئے تھے کہ ہم کیا دیکھتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگی لباس پہنا ہے اور حضور باہر تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ ہم نے عرض کی ہے یا رسول اللہ، اس وقت